ایک وقت کی بات ہے، ایک بہت بڑی بادشاہی سلطنت تھی۔ وہاں کا راجا ایک سچا اور اپنی سلطنت کے لوگوں سے پیار کرنے والا اچھا انسان تھا۔ اس راجا کی ایک اکیلی بیٹی تھی جس کا نام ہیر تھا۔ ہیر بہت خوبصورت اور بہادر تھی۔ وہ بھی اپنے والد بادشاہ کی طرح اپنی سلطنت کے لوگوں سے پیار کرتی۔ ایک دن ایسا آیا جب راجا کی پوری سلطنت میں پیڑ پودے اور زمین میں لگی فصلیں برباد ہونے لگی۔ سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ فصلیں برباد ہونے کی وجہ سے کسانوں کے گھروں میں بھوک اور بدحالی آ گئی۔ جب راجا کو یہ پتا چلا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ راجا نے بہت سارے طریقے آزمائے پر کچھ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے راجکماری بھی پریشان تھی۔ راجکماری اپنے بادشاہی باغ میں گئی جہاں سارے پیڑ پودے سوکھ گئے تھے۔ ایسا منظر دیکھ کر وہ اداس ہو کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ تبھی اس پیڑ سے ایک پری نیچے آئی اور بولی، راجکماری کیوں اداس بیٹھی ہو؟ راجکماری نے اپنی سلطنت کا پورا حال سنایا تو پری نے کہا، اس کا حل میرے پاس ہے، وہ ہے جادوئی پانی۔ راجکماری نے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ جادوئی پانی کہاں ملے گا؟ پری نے کہا، وہ پانی تمہیں ایک جادوئی جنگل کی گوپا میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے ایک بوتل میں ملے گا، پر اس جادوئی پانی کی رکھوالی ایک طاقتور جادوگرنی کرتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک جادوئی مٹی دیتی ہوں۔ اگر تم وہ مٹی جادوگرنی پر ڈال دو گی تو یقیناً وہ جادوگرنی ختم ہو جائے گی۔ راجکماری وہ مٹی لے کر محل میں آئی۔ اس نے سوچا اگر اپنے والد بادشاہ کو یہ بات بتاؤں گی تو وہ مجھے جانے نہیں دیں گے۔ تو راجکماری رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، راجکماری محل سے نکل گئی اور جنگل میں آ گئی۔ دوسری طرف ایک اور راجکمار بھی اس جادوئی پانی کی تلاش میں اسی جنگل میں آیا ہوا تھا۔ راجکماری نے دیکھا کہ شاہی پوشاک میں ایک راجکمار جنگل میں کھڑا ہے۔ راجکماری اس کے پاس گئی اور پوچھا، او شاہی پوشاک والے، تم کون ہو اور اتنی رات کو اس ڈرانے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ راجکمار نے جواب دیا، میں یہاں سے ایک چیز لینے آیا ہوں، پر تم ایک لڑکی ہو کر اتنی رات کو یہاں کیوں آئی ہو؟ جی بالکل جانتی ہوں کہ یہ جادوئی جنگل ہے، پر میں اپنی سلطنت کے لوگوں کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ ہماری سلطنت میں پیڑ پودے اور فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں جادوئی پانی ملتا ہے، وہ لینے آئی ہوں۔ کیا تم بھی جادوئی پانی کی تلاش میں ہو؟ میں بھی وہی جادوئی پانی لینے آیا ہوں۔ ہمارے بھی سلطنت کا حال کچھ ایسا ہی ہے۔ تو چلو ساتھ مل کر چلتے ہیں، ہماری منزل اور مقصد دونوں ایک ہی ہیں۔ ہاں، پر ہم لوگ اس جادوگرنی سے کیسے جیت سکتے ہیں جو اس جادوئی پانی کی رکھوالی کر رہی ہے؟ اس کی موجودگی میں ہم لوگ وہ پانی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس جادوگرنی کو ہرانے کا ایک حل ہے، وہ ہے جادوئی مٹی۔ تم میری بات غور سے سنو، تم اس جادوگرنی کا دھیان اپنی طرف کرنا، میں اس کے اوپر یہ جادوئی مٹی ڈال دوں گی۔ راجکمار کو راجکماری کی سمجھداری پسند آئی اور دونوں ایک ساتھ جنگل کے اندر چلے گئے۔ جنگل کے اندر جاتے ہی انہیں وہ گوپا نظر آئی، پر اس گوپا کے سامنے وہ جادوگرنی کھڑی تھی۔ راجکمار نے فوراً اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا اور پھر راجکماری نے موقع دیکھ کر وہ جادوئی مٹی جادوگرنی کے اوپر ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی ختم ہو گئی۔ پھر راجکماری ہیر اور راجکمار گوپا کے اندر گئے۔ ایک بڑے پتھر کے پیچھے ایک چمکتی ہوئی بوتل میں وہ جادوئی پانی پڑا تھا۔ راجکماری اور راجکمار دونوں بہت خوش ہوئے اور وہ پانی لے کر اپنی اپنی سلطنت لوٹ آئے۔ راجکماری جب اپنے محل میں آئی اور وہ پانی اپنی سلطنت کے پیڑ پودوں اور زمین پر ڈالا تو سب پہلے کی طرح ہرے بھرے ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ سلطنت میں خوشحالی آ گئی۔ راجا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کی بہادری پر فخر کرنے لگا۔ کچھ دن بعد اس راجکمار کی طرف سے راجکماری ہیر کو شادی کا پیغام آیا۔ راجکماری نے سارا قصہ اپنے والد راجا کو بتایا۔ یہ سن کر راجا نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح راجکماری اور راجکمار کی شادی ہو گئی۔
दोनों की सल्तनत में फिर से खुशहाली आ गई और हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और फसल नजर आने लगी।